اللہ رب العزت کے دین کی تبلیغ میں سب سے مشکل موضوع اللہ کی توحید منوانا ہے۔ سب سے مشکل موضوع اللہ کی توحید منوانا ہے۔ اللہ کا وجود منوانا یہ مشکل نہیں ہے۔ قرآن مجید آپ تلاوت فرمائیں نا، اللہ رب العزت اپنے حبیب سے کہتا ہے، میرے حبیب ان بندوں سے پوچھو نا جو بتوں کی پوجا کرتے ہیں، اس کائنات کا خالق کون ہے؟ تو وہ یہی کہیں گے اللہ ہے۔ اللہ کے وجود کو منوانا یہ مشکل نہیں تھا۔ وجود الہی کا اقرار فطرت ہے۔ ہر بندہ جب غور کرے گا یہ شامیانہ خود بخود لگائے، یہ ستون جو درمیان میں لوہے کے کھڑے ہیں یہ خود بخود بن گئے، یہ پنکھا جو چل رہا ہے یہ خود بخود بن گیا ہے، خود بخود چل رہا ہے۔ تو ہر بندہ یہی سمجھتا ہے اور کہتا ہے نہیں نہیں یہ خود نہیں بنے، انہیں کسی نے بنایا ہے۔ تو جب یہ چھوٹے سے ستون، یہ چھوٹا سا شامیانہ یہ بغیر بنانے والے کے نہیں بنتا، تو اتنی بڑی کائنات بغیر بنانے والے کے کیسے بنتی ہے؟ اللہ کا وجود، اس کا اقرار تو آسان ہے۔ اللہ کا وجود منوانا اتنا مشکل نہیں ہے۔ آپ قرآن مجید پڑھیں، ائمہ انبیاء کرام سب سے پہلا پیغام ان کا اللہ کی توحید منوانا تھا۔ اتنا مشکل تھا۔ یہ آسان ہوتا نا، آسان کام ہوتا نا، اللہ ہر کسی کے ذمہ لگا دیتا۔ نماز سب پہ واجب ہے یا نہیں ہے؟ مجھ پہ بھی واجب ہے، آپ پہ بھی واجب ہے، اس پہ بھی واجب ہے۔ روزہ سب پہ واجب۔ یہ کام آسان ہے نا، اس پہ کچھ خرچ نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوتا۔ آپ بھی روزے رکھیں، آپ بھی نماز پڑھیں، آپ بھی حج کریں، آپ بھی زکوٰۃ دیں، آپ بھی خمس دیں، یہ آسان کام ہے۔ بت پرستوں سے بت پرستی چھڑوا کے ایک منوانا بہت مشکل تھا نا۔ اللہ نے اپنے نبیوں کے ذمہ لگایا تھا، اللہ نے اپنے رسولوں کے ذمہ لگایا تھا، جاؤ توحید کی تبلیغ کرو، لوگوں سے ایک منواؤ، ایک۔ میں اکثر مجالس میں عرض کرتا ہوں، سید الانبیاء جس معاشرے میں، جس ماحول میں مبعوث برسالت ہوئے تھے نا، لوگ 360 خداؤں کی پوجا کرتے تھے۔ کتنے؟ 360 خداؤں کی پوجا کرتے تھے۔ جاہل اتنے بڑے تھے، اپنے ہاتھوں سے پتھر تراشتے تھے، اپنے ہاتھوں سے تانبا پگھلاتے تھے، اپنے ہاتھوں سے بت بناتے تھے، اپنے ہاتھوں سے دیوار کے ساتھ میخیں لگا کے، انہیں دیوار کے ساتھ لگا کے پھر کہتے تھے یہ ہمیں اولاد دے گا۔ جاہل اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے کو خدا مانتے تھے، اللہ کے بنائے ہوئے کو نبی نہیں مانتے تھے۔ بہت مشکل کام تھا پیغمبر کے لیے، جو 360 خداؤں کی پوجا کر رہے تھے نا، ان سے ایک اور منوانا مشکل نہیں تھا۔ جاگ رہے ہو بھائی؟ مجھے پتہ ہے صبح سے آپ سن رہے ہیں جلسہ اور علماء پڑھ رہے ہیں،
میں بھی 3 4 5 کو تو میں نے بھی سنا ہے، اور آپ نے نہایت سکون سے بیٹھ کے سنا، چپ کر کے نا یا 360 خداؤں کو مان رہے ہیں، ان سے پیغمبر کہتے ہیں ایک میرا بھی مان لو۔ جو 360 کو مان رہے ہیں ان سے 361 منوانا کیا پرابلم؟ پیغمبر نے ایک اور نہیں منوایا، پیغمبر نے بس ایک منوایا ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا لا الہ الا اللہ منوایا۔ اور کمال یہ ہے ابتدائے اسلام میں صرف یہ کہہ دینے سے بندہ کامیاب ہو گیا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ بس سارے مکے والوں کو اعلان تھا، بس یہ کہہ دو، اس کے علاوہ کوئی لائق عبادت نہیں، بس تم کامیاب۔ توحید منوا رہے تھے۔ دیکھو کتنا اہم پیغام ہے یہ لا الہ الا اللہ۔ میں بھی دیہاتی ہوں، یہ سرگودا میرا گھر ہے، ہاں سمجھانا میرے لیے آسان ہے نا۔ علم اخلاق میں ہمیں علماء نے لکھا کہ 2 اہم اصطلاحیں ہیں علم اخلاق کی، ایک ہے تخلیہ، ایک ہے تحلیہ۔ تخلیہ کا معنی ہوتا ہے خالی کرنا، تحلیہ کا معنی ہوتا ہے اسے مزین کرنا۔ جب تک پہلے تخلیہ نہ کرو نا، تحلیہ نہیں ہو سکتی۔ یہ گندم کاشت کرنی ہو تو پہلے ہل چلانے پڑتے ہے نا، پہلے ہل واؤ، سواگا مارو، ہکو جی کرو، تاں بھی پیسو نا، ہل نہ چلاؤ، جڑی بوٹیاں نہ کاٹو، سہاگا نہ لگاؤ، اس کا لیول نہ کرو، بیج بو دو، بیج بھی ضائع ہو جائے گا نا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ قبلہ۔ یہ ہل چلانا ہے تخلیہ۔ پہلے ہل چلاؤ، اس زمین کو صاف کر دو، کسی قسم کی جڑی بوٹی گھاس واس نہ رہے، پھر خوبصورت بیج، قیمتی صحت مند طاقتور بیج وہ یہ فائدہ دے گا۔ یہ صبح اٹھ کے بچے سکول جائیں، یہ آپ دفتر جائیں، بستر سے نکلیں، منہ پہ لوشن لگا لو، لگاؤ گے؟ نہیں لگائیں، پہلے دھوئیں گے منہ۔ یہ جو پہلے منہ کو دھوتے ہیں نا صابن سے یا نہاتے ہیں نا، یہ ہے تخلیہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ہر قسم کا گرد و غبار اتار دو، پھر سر میں تیل لگاؤ، سارے دن کی مٹی سر میں ہو، اوپر سے تیل لگا دو، کیچڑ بن جائے گا نا۔ پہلے دھو، تخلیہ کرو نا، پھر خوبصورت بننے کے لیے کوئی لوشن لگاؤ، سر میں تیل لگا لو، یہ تحلیہ ہوگا نا۔ پیغمبر نے یہی استعمال کیا، پہلے کا لا الہ، پہلے حل چلا، اپنے اندر سے ہر قسم کے معبود کی محبت کو نکال کہ کائنات میں کوئی لائق عبادت نہیں، اس دل کو خالی کر، پھر کہو الا اللہ۔ اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری۔ یا ماشاءاللہ قبلہ ماشاءاللہ۔ پہلے ہر قسم کی غیر اللہ کی محبت دل سے نکالو، کوئی لائق عبادت نہیں، حل چلا دو اندر، نکال دو سارے، پھر کہو الا اللہ۔ یہ بہت مشکل کام تھا، یہ بہت مشکل کام تھا۔ باپ دادا پردادا یکڑ دادا سارے بتوں کی پوجا کرتے ہوں، واہ 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 واہ۔ ان سے کہا جائے انہیں چھوڑ دو، وہ کہتے تھے کیا کہہ رہے ہو، ہم وہ چھوڑ دیں جو ہمارے باپ دادا کرتے تھے۔
وہ چھوڑ دیں. مشکل ہوتا ہے باپ دادا کے بتائے ہوئے راستے کو چھوڑنا مشکل ہوتا ہے. یہ اللہ نے اپنے نبیوں کے ذمہ لگایا تھا ماشاءاللہ. اور یہ کام اتنا مشکل تھا کوئی نبی پتھر کھاتا تھا. یہ آسان نہیں تھا. نبی آتے لوگوں کو اللہ کی توحید کے سبق پڑھاتے, یہ بندے پتھر مارتے تھے. اتنے پتھر مارتے نبی زخمی ہو جاتا, زخمی ہو کے گر پڑتا, وہ اوپر سے اور پتھر برساتے, یہ پتھروں میں دب جاتا, وہ سمجھتے مر گیا ہے, وہ گھروں کو چلے جاتے. اللہ فرشتے کو حکم دیتا جا اپنے پروں سے پتھر ہٹا, جہاں جہاں زخم ہے وہاں اپنے پر لگا, یہ زخم ٹھیک ہو جائے. کل انہی پتھروں کے ڈھیر پہ وہ نبی کھڑا ہو کے پھر اللہ کی توحید کی تبلیغ کرتا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ مشکل کام تھا نا, نبیوں کے ذمہ لگایا. کسی کو پتھر کھانے پڑے, کسی کو آرے میں چیر دیا گیا, بہت مشکل ہے. زندہ بندے کو آرے میں رکھ کے چیر دیا گیا. کسی کو جلا وطن کر دیا, گھر میں نہیں رہ سکتے, نکل جاؤ ہمارا علاقہ چھوڑ دو. کسی پہ پتہ نہیں کیا کیا ظلم ہوئے. اور سید الانبیاء فرماتے ہیں ما اوذی نبی قط کما اوذیت, نبیوں کو دی گئی اذیتیں لیکن جتنی اس دین کی تبلیغ میں مجھ محمد عربی کو اذیت دی گئی ہے نا, اتنی کسی کو نہیں دی گئی. ان نبیوں کو جسمانی تکلیفیں دی جاتی تھی. یہ جسمانی تکلیف ہے نا, کسی کو پتھر مارے جائے. یہ جسمانی تکلیف ہے نا, کسی کو آرے سے چیر دیا جائے. یہ جسمانی تکلیف ہے نا, لیکن سید الانبیاء کو جسمانی تکلیفیں بھی دیتے تھے, روحانی تکلیفیں بھی دیتے تھے. پتھر بھی مارتے تھے, راستے میں کانٹے بھی بچھاتے تھے, سجدے میں ہوتے اوپر اوجڑی بھی پھینکتے تھے. روحانی تکلیف کیا کرتے تھے, وہ بچے جن کی جھولیوں میں پتھر ہوتے تھے نا, وہ پتھر بھی مارتے تھے, دیوانہ بھی کہتے تھے, جادوگر بھی کہتے تھے. او خدا کے بندو, ہم یہ جو بیٹھے ہیں نا, ہم میں سے کوئی بندہ باہر نکلے اور محلے کے چھوٹے چھوٹے بچے پیچھے لگ جائیں, دیوانہ جا رہا ہے, دیوانہ جا رہا ہے, گھر پہنچنا مشکل ہو جائے گا. نبیوں کا سردار ہو, چھوٹے چھوٹے بچے پیچھے لگ جائیں, دیوانہ جا رہا ہے. پیغمبر فرماتے ہیں جتنی اذیتیں مجھے دی گئی ہیں نا, اتنی کسی کو نہیں دی گئی. کس لیے؟ توحید کی تبلیغ کے لیے. ماشاءاللہ, بہت مشکل کام. اور یاد رکھنا پھر اللہ نے اس باب کو بند نہیں کیا. ختم نبوت ہو گئی نا, اب نبی کوئی نہیں آنا نا, اب رسول کوئی نہیں آنا نا, لیکن توحید کی تبلیغ تو نہیں رکنی نا. یہ تو چلنا ہے نا. اللہ رب العزت نے اپنے نبی کے ذریعے سے اعلان فرما دیا باب نبوت بند ہو جائے. جو کام نبی کیا کرتے تھے نا, العلماء ورثۃ الانبیاء, جو کام نبی کرتے تھے اب میری امت کے علماء کریں گے. ماشاءاللہ, ماشاءاللہ, علماء کی ذمہ داری. ماشاءاللہ, ماشاءاللہ. یہ کون کرے گا؟ کیا کریں گے؟ لوگوں کو توحید کے سبق پڑھائیں گے. کیا خیال ہے, نبی توحید بتائے اسے پتھر ماریں گے لوگ؟ نبی توحید بتائے لوگ جلا وطن کر دیں گے. قرآن ہے نا, قرآن. لوگ کہتے تھے تو نے باز نہیں آنا نا, چل پھر نکل جا یہاں سے, ہمارے شہر سے, ہمارا تیرے ساتھ کوئی تعلق نہیں. کہتے تعلق کریں گے. اگر نبی کہیں تو لوگ تعلقات توڑ لیں گے, تو علماء اگر توحید کی تبلیغ کریں گے ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ کیا ہوگا ان کے ساتھ؟ لوگ تعلقات رکھیں گے. اکیلا ہو جائے گا نا. لیکن میرے معصوم فرماتے ہیں نا, اگر تو حق کے ساتھ کھڑا ہے نا اور اکیلا ہے نا تو پریشان نہ ہو, تیرے لیے یہی کافی ہے کہ تو حق کے ساتھ کھڑا ہے.
کافی ہے حق کے ساتھ یا